سب سے پہلے بات تو میں اس نظام انصاف پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لوں. ننگے پاؤں وہ اپنا پلو اٹھا کے انصاف مانگ رہی ہے. گن مین اسلحے کے ساتھ درجنوں کی تعداد میں حملہ آور ہوتے ہیں. ام رباب کا والد، ام رباب کا دادا، ام رباب کا چچا یہ شہید ہو جاتے ہیں موقع پر. جو عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہے اور پاکستان کی عدالتوں سے اس کو یہ امید تھی کہ جاگیردارانہ نظام جیت گیا اور انصاف ہار گیا. بہت سارے ایسے ججز ہیں جو ملک میں انصاف کا سودا کرتے ہیں اور کیا بھی ہے، ہسٹری میں موجود ہیں. جو چودھری کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ زندہ ہی نہیں رہتا، وہ اگلے دن اپنے گھر نہیں پہنچتا بلکہ دنیا میں نہیں رہتا. کہ عدالت کے اندر ایک بھی گواہ ان کے خلاف پیش ہونے کو تیار نہیں ہوا. جج صاحب اٹھ کے اپنے چیمبر سے غائب ہو گئے ہوں گے. ایتھے وکیل دو فائر کر دیں تے وکیلاں نو پھڑ لیندے نے آ کے پنجاب. جاگیرداری نظام کے اوپر جو لعنت بھیجی ہے وہ پورے پاکستان کی طرف سے ہے، لیکن رونے کے بعد بھی اس نے یہ کہا کہ میں اس فیصلے کو چیلنج کروں گی. سلام پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ایک نئی کہانی کے ساتھ. آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، انصاف کے وانوں کی دیواریں ہل چکی ہیں. اس وقت ایک چیخو پکار اور رونے کی سو کی آواز ہے. جی ہاں، یہ وہی ام رباب ہے جو اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر زاروں قطار روتی رہی. 8 سال انصاف کی دہائیاں دینے والی یہ لڑکی جو نہتی بھی ہے اور ناظرین و سامعین انصاف کے لیے علم بردار بھی ہے. جاتی ہے، معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. کئی پیشیوں کے بعد پتہ چلتا ہے وہ سرداری نظام جنہوں نے قتل کیا تھا، اس کے چچا کو، اس کے دادا کو، اس کے والد کو، ناظرین آج وہ جیت چکے ہیں. آج یہ فیصلہ ہے یا پھر مظلومیت کی ہار ہے؟ یہ کس چیز کا جشن ہے؟ یہ کیا چہل گوئی ہے؟ سوشل میڈیا پہ وائرل کیس جو ہے اس کے بارے میں تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے میرے ساتھ اس وقت ماہر قانون دان جناب فیصل جٹ صاحب موجود ہیں. جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ام رباب ہاری یا پھر آج انصاف کے لیے آنے والا ہر سائل ہار چکا ہے. معاملہ ہے کیا؟ تفصیلات بھی جانتے ہیں اور آنے والا جو بڑا فیصلہ ہے، کیا جج صاحب کا یہ فیصلہ اس سے متفق بھی ہے یا نہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. سر دیکھا جائے تو آج باقاعدہ ام رباب پچھلے 8 سال سے اپنے باپ کے خون کا، اپنے چچا کے، اپنے دادا کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ انصاف کے لیے دھکے کھاتی رہی. وہ اسی کورٹ، اسی عدالت میں آتی رہی کہ شاید انصاف ملے گا. کیا یہ انصاف کا فیصلہ ہے؟ کیا لگتا ہے سر آپ کو؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات تو میں اس نظام انصاف پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہم کس پر بات کرنے لگے ہیں. کالا کوٹ ہم نے پہنا ہے، انصاف کی لڑائی لڑتے ہیں. ہم سارا دن عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹ کو انصاف مل جائے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو انصاف مل جائے. آج کالے کوٹ والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، ہم لوگ منہ چھپا رہے ہیں. یہ فیصلہ سنا، یہ فیصلہ دیکھا. سوشل میڈیا پر ایک پاکستان کی بیٹی نہتی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر چلتی رہیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان کے قافلے کے سامنے کھڑی ہو گئی، وہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں. ننگے پاؤں وہ اپنا پلو اٹھا کے انصاف مانگ رہی ہے چیف جسٹس سے. ہوا کیا؟ 392 پیشیاں ہوئیں. ایک گھر کے اندر جاگیردار وڈیرے کے لوگ گن مین اسلحے کے ساتھ درجنوں کی تعداد میں حملہ آور ہوتے ہیں اور اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں. اندھا دھند فائرنگ کے بعد ام رباب کا والد، ام رباب کا دادا، ام رباب کا چچا یہ شہید ہو جاتے ہیں موقع پر. ان کو اتنی گولیاں لگتی ہیں. انصاف کرنے لینے کے لیے اکیلی بیٹی، نہتی بیٹی، جس کے ساتھ کوئی لڑکا مرد موجود نہیں، جو عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہے کہ اس کے باپ کو انصاف ملے گا. اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے باپ، دادا اور چچا، یہ جو 13 قتل، 3 اکٹھے مرڈر ہوئے، ان کا میں انصاف لوں گی. اور پاکستان کی عدالتوں سے اس کو یہ امید تھی کہ مجھے انصاف ملے گا. لیکن ہوا کیا؟ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ جاگیردارانہ نظام جیت گیا اور انصاف ہار گیا. ایسا برا ہارا کہ جس کی ہار کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، چونکہ آپ ہر مظلوم کی آواز بنتے ہیں، مظلوم کے لیے جو ہے وہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. اکثر آپ نے کئی کیسز کے اندر یہ دعوے بھی کیے کہ انصاف ملے گا
اور آنے والا وقت جو ہے وہ بتاتا رہا کہ جناب آپ کے وہ وعدے وہ دعوے جو ہے وہ سچ ثابت ہوئے. لیکن یہاں پہ تو ہر شخص کو یہ لگتا تھا کہ مظلوم جیتے گا. یہ آنے والی ننگے پاؤں والی لڑکی, یہ ام رباب سرداری نظام کو ہرا دے گی, اور باقاعدہ اس کا ایک آج کا جو ویڈیو پیغام جاری ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے سردار تیری ذات پہ لعنت, اور اس کے بعد وہ روتی ہے قبر پہ بیٹھ کے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج یہ نظام جو ہے وہ اس کی تدفین ہو چکی ہے؟ بالکل آپ کی بات ایسے بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. پاکستان میں جو ہمارے سارے لوگ, جو ہمارا معاشرہ ہے, جو بیرون ملک بیٹھے ہیں اوورسیز پاکستانی, ہر پاکستانی یہ دیکھ رہا ہے کہ انصاف کا جنازہ بڑی دھوم سے نکلا ہے, اور اتنی دھوم سے نکلا ہے کہ بڑا سج دھج کے نکلا ہے. پاکستان میں جیسے آپ نے بات کی کہ ججز انصاف نہیں کرتے, بہت سارے ایسے ججز ہیں جو ملک میں انصاف کا سودا کرتے ہیں اور کیا بھی ہے, ہسٹری میں موجود ہیں. ان کے کئی نام میں آپ کو فنگر پہ گنوا سکتا ہوں. لیکن ان ججز کی ریت ان ججز نے بھی قائم کیا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے, جو میں آپ کی دوسری طرف بھی اس کی نظر لے کے جاؤں گا کہ عدالت کے اندر جج ہمیشہ فیصلہ دیتا ہے قانونی نقطہ نظر کے مطابق, جس میں دلائل ہوتے ہیں, گواہان ہوتے ہیں, ثبوت ہوتے ہیں. اب اس وڈیرا شاہی سسٹم میں سندھ کا یہ دادو کا علاقہ ہے, یہ زرداری صاحب کے انڈر ایریا آتا ہے, سندھ کا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ. تو یہ ادھر سرداری نظام, وڈیرا نظام بہت زیادہ ہے. کوئی بھی اگر تھانے چلا جائے تو تھانے کی کوئی ویلیو وقت نہیں رہتی, کیونکہ وہاں پہ چدراہٹ سسٹم چلتا ہے. جو چودھری کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ زندہ ہی نہیں رہتا, وہ اگلے دن اپنے گھر نہیں پہنچتا بلکہ دنیا میں نہیں رہتا. اب اس سسٹم میں جو ذرائع سے مجھے پتا چلا, کیونکہ میں خود تو اس کورٹ میں نہیں پیش ہو سکا, نہ میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے ابھی تک, لیکن جو ذرائع سے مجھے بات پتا چلی ہے کہ عدالت کے اندر ایک بھی گواہ ان کے خلاف پیش ہونے کو تیار نہیں ہوا, جو اس کیس کی کمزوری ثابت ہوا. ایک گواہ میں رباب کے حق میں نہیں کھڑا, ایک گواہ, ایک اس علاقے کا بندہ وڈیروں کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکا, کیونکہ اس کو پتا تھا کھڑا ہوتا تو اس کا پورا خاندان تباہ ہو جانا تھا. تو یہ جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسی بنا پر دیا ہو کہ جب کوئی گواہ نہ ہو, جب دلیل نہ کوئی موجود ہو. 8 سال کیس چلا, 8 سال وہ لوگ چھپتے پھرتے رہے. وہ جناب آتے تھے, ضمانتیں لے جاتے تھے, اور وہ بیچاری ہوا کی بیٹی پاکستان میں عدالتوں میں ننگے پاؤں پھرتی رہی, دوڑتی رہی کہ ان کو پکڑو, ان کو گرفتار کرو. وہ تو پکڑے ہی نہیں گئے. 8 سال کیس چلتا رہا, ٹرائل چلا, اس کے بعد جناب وہ بری ہو گئے. اور جب وہ بری ہوئے تو انصاف کا جنازہ اتنی دھوم سے نکلا کہ جناب اندھا دھند فائرنگ, ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے. جج صاحب اٹھ کے اپنے چیمبر سے غائب ہو گئے ہوں گے کہ عدالت سے تھوڑا باہر آئے تو جناب اندھا دھند فائرنگ, ٹھا ٹھا ٹھا. ایتھے وکیل 2 فائر کر دین تے وکیلاں نوں پھڑ لیندے نے آ کے. پنجاب چ بڑا سخت قانون ہے, تے اوتھے تے جناب وڈیرے سول کپڑیاں چ وہ جناب 3G گنا 7mm پتہ نہیں کیڑی انہوں نے پسٹلاں پڑیاں تے جناب جدید اسلحہ تے او ایک لڑکی نوں, نہتی لڑکی نوں ہرا کے انہاں لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسی جت لئی, وہ کشمیر دی جنگ جت لئی, ایران دی جنگ جت لئی. میں سمجھنا وا جو بات ام رباب نے کہی کہ اس وڈیرا سسٹم پر, جاگیرداری نظام کے اوپر جو لعنت بھیجی ہے وہ پورے پاکستان کی طرف سے ہے اور وہ ہماری طرف سے بھی ہے. لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ام رباب کو, پاکستان کی بیٹی کو, سندھ کی بیٹی کو, جس نے یہ مثال قائم کر دی کہ اپنے باپ, دادا, چچا کے قتل کا بدلہ لینے کے کھڑی ہوئی. اس فیصلے کے بعد بھی وہ اپنی ان قبروں پہ جا کے روئی ہے, لیکن رونے کے بعد بھی اس نے یہ کہا کہ میں اس فیصلے کو چیلنج کروں گی. اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے وہ ہائی کورٹ جائے گی, اور مجھے امید ہے کہ ہائی کورٹ اب جب جائے گی اب ذرا دھوم سے جائے گی, اب وکلا بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ناظرین بڑی بات ہے, روح فنا کر دینے والے مناظر ہیں کہ ایک بچی اپنے والد کے قتل ہونے کے بعد اپنے باپ سے یہ مکالمہ کرنے گئی ہے کہ باپ میں ہار چکی ہوں. اس کی آنکھ میں آنسو اور اس کی پورے بدن کے اندر ایک لرزہ خیز جو جذبات تھے, شاید وہ دیکھنے کے بعد ہر آنکھ اشک بار ہے. سوشل میڈیا پہ کوہرام ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ جب ایک بیٹی اپنے باپ سے مکالمہ کرتی ہے کہ باپ میں پاکستان کی ان عدالتوں میں انصاف کے لیے بھیک مانگتی رہی, میں گر گراتی رہی, میں 292 پیشیوں پہ گئی, لیکن آج میں انصاف نہیں لے پائی. اور وہ بے بسی کا عالم جب وہ اپنے والد کو سنا رہی ہے خبر پہ بیٹھ کے تو شاید دل پھٹ جاتا ہے. ایک مظلوم کی ہار نہیں ہے یہ باقاعدہ ایک تماچا پورے معاشرے کے اوپر جو اس وقت لگتا دکھائی دے رہا ہے. مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ قانونی پہلو جو ہے اس وقت وکیل صاحب بتا رہے ہیں کہ کوئی پیشی کے لیے نہیں آتا, کوئی گواہ نہیں بنتا. سر یہ معاملہ ہے کیا
کیا پیسے دے کے خرید لیا جاتا ہے؟ یہ کیا ہوا کیا کہ کوئی بھی شخص مادہ نہیں ہو پایا؟ اور دوسری چیز آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ابھی بھی امید وابستہ ہے. کیس کی نوعیت، کیس کی جو رداد ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پریزنٹیبل ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اگر وہاں پہ بھی نہ کوئی گواہ پیش ہوا تو پھر کیسے چلے گا؟ دیکھیں یہ دادو کا ایریا ہے اور اس میں لاہور ہائی کورٹ نہیں، اس میں سندھ ہائی کورٹ ہوگا. وہ سندھ ہائی کورٹ جائیں گی تو سندھ ہائی کورٹ میں مجھے امید ہے کہ جو نیچے عدالت میں کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی وہ ہائی کورٹ میں شاید پوری ہوں. شاید ابھی کسی کو غیرت آ جائے، شاید کوئی گواہ جو اس وقت کے موقع کے گواہان ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں، جو محلے دار ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فائرنگ ہوتے ہوئے، لوگوں کو زخمی ہوتے ہوئے، امید کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں کوئی نہ کوئی پیش ہوگا، اس بچی معصوم بچی کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا. اور ہم بھی اس کی بھرپور سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں گے اور آپ کے چینل کے ذریعے بھی لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ اب اس بچی کے ساتھ کھڑے ہو جانا. ہائی کورٹ میں سندھ کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کے ارد گرد کے جو وڈیرے ہیں کیا ان کو بھی اب تحریک چلانی پڑے گی؟ کیا سندھیوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اس بچی کے لیے؟ یہ بچی پاکستان کی بچی ہے، یہ ہمارا خون ہے. ہمارے اگر بات کی جائے باقاعدہ زمین پہ پلی بڑھی ہے اور پاکستان سے وابستہ ہے. پاکستانی اگر نہیں بات کریں گے تو کون بات کرے گا پھر؟ آپ سندھی بڑے غیرت مند قوم ہے. سندھی بڑی غیرت مند قوم ہے. یہ غیرت کی خاطر لڑائیاں لڑتی ہے، بڑا کچھ کرتی ہے. تو یہ اب سوال ہے نا سندھیوں سے کہ سندھ کی بیٹی پاکستان کی بیٹی ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا بنتا ہے. سندھ کے وکلاء بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے دوست ہیں وہاں پر، ہم اس کی پوری تحریک چلائیں گے. ابھی بات چل رہی ہے، بالکل بات ہو رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں وہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی. ہم فیصل جٹ میں اعلان کر رہا ہوں، ان کو ہم پوری سپورٹ کریں گے. سندھ ہائی کورٹ میں ہمارے دوست، ہماری ٹیمیں ان کے ساتھ شامل ہوں گی. امید کرتے ہیں کہ اب کوئی بھی جو کوتاہیاں کمیاں رہ گئی ہیں، اگر کوئی گواہ پیش نہیں ہوا، ڈر کی وجہ سے پیش نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں ہمارے ساتھ پیش ہوں. اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ انصاف ہو. سر ایک آخری سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ کہا کہ یہاں پہ وکلا بھی اگر کوئی گولی چلائے تو ان کو بھی قانون کو توڑنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور باقاعدہ وکلا اس چیز کا احترام کرتے ہیں کہ قانون ہے تو بس ہم ہیں، اور قانون کے آگے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور کسی کو قانون سے تجاوز نہیں ہونے دیتے. یہاں پہ ایک پارلیمان کے اندر بیٹھنے والا، ایوان بالا میں بیٹھنے والا ایک ایسا حکمران جو لوگوں سے دعوے کرتا ہے خدمت کے، ووٹ لیتا ہے جمہوریت کے نام کے اوپر، اور اس کے بعد باقاعدہ جب سرداری نظام کی بات آتی ہے تو اس کے لیے جشن جو ہے وہ باقاعدہ 3G گنوں سے کیا گیا. سر ان پہ کوئی مقدمہ نہیں بنتا؟ اگر میں بات کروں بھٹو صاحب، بھٹو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کیا بھٹو بھی نہیں بولتے کہ یہ کون سا سرداری نظام ہے جس میں باقاعدہ گنے چل رہی ہیں، کوئی پرچہ منظرنامے پہ نہیں ہے؟ آپ کے وکلا اگر حق بات کرتے ہیں تو باقاعدہ کراچی میں پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کا حکمران اٹھتا ہے اور وہ باقاعدہ جتھا اسلحہ بردار جو ہے وہ لے کر فائرنگ کرتا ہے. ابھی تک کوئی ایسی خبر اطلاع ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی پرچہ کٹا ہے اس حوالے سے؟ بھائی سب سے پہلی تو یہ افسردہ بات ہے کہ پاکستان میں قانون نام کی چیز تو ہے ہی نہیں. پاکستان میں قانون ایک ایسا مکڑی کا جالا ہے کہ جس کو طاقتور توڑ کے نکل جاتے ہیں اور کیڑے مکوڑے چھوٹے موٹے غریب لوگ اس میں پھنستے ہیں. اب یہ جس طرح 4-5 گاڑیاں اور پوری ایک جنج برات آ رہی ہے اور ہر کسی کے ہاتھ میں گن ہے اور فائرنگ ایسے کر رہے ہیں جیسے ایران کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور امریکہ کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں. تو ابھی تک نہ تو کسی میں جرت ہے، نہ تو اس پولیس میں جرت ہے کہ ان کو گرفتار کرے، نہ تو ادھر کسی ایسے انتظامی امور کرنے والے لوگوں کو جرت ہے. یہ صرف پکڑ سکتے ہیں مظلوم بیٹیوں کو. اگر سندھ کی بات کریں تو پریس کلب کے باہر اگر کوئی ڈاکٹر بیرون ملک سے آئے احتجاج کرے، اس کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں، اس کے کپڑے پھٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہاں پر مظلوم بچیاں اگر احتجاج کریں ان کو چھتر پولا کیا جاتا ہے، ان کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں. اگر کوئی وہاں پہ کراچی پریس کلب میں کوئی مزدور کسان کے بیٹے آ جائے تو ان کو مار مار کے دمبا بنا دیا جاتا ہے. تو یہ وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اور رینجرز بھی آ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ابھی تک نہ گرفتار کیا گیا، نہ مقدمہ درج کیا گیا، نہ کوئی FIR ہوئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ جو جیت رہے ہیں سرعام جج نے فیصلہ دے دیا، اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ تو میرا سوال ہے. سندھ حکومت کی پولیس کی ناکامی سمجھتے ہیں، اور SHO جو ہے وہ کہاں سویا ہوا ہے؟ بھائی SHO کی جرت ہی نہیں ہے کہ ان کی گاڑی کے آگے کھڑا بھی ہو جائے. SHO نے چھتر کھانے نے تک لو کے. وہ وڈیرا نظام بہت سٹرونگ ہے. پنجاب اور ہمارے اس کی نسبت میں شہری علاقے ہیں، وہ جو سندھ کا ایریا ہے وہ بہت وڈیرا شاہی سسٹم چلتا ہے. تھانے پہ تو چلتا ہی نہیں. تھانہ تو وڈیرے کے کہنے پر ہی کھلتا ہے اور وڈیرے کے کہنے پہ بند ہوتا ہے. یہ جو لوگ ہمارے پاکستان کے صدر بنے ہیں جناب آصف زرداری صاحب، ان کو چاہیے کہ سندھ میں کوئی ایسا کام کر جائیں، بلاول صاحب کو بھی کوئی چاہیے کہ ایسا کام کر جائیں کہ امیر اور غریب کا قانون برابر ہو جائے.
ان کو یہ نہیں سوچیں گے تو ہمارا ملک کہاں کھڑا ہوگا. یہ سراسر ناانصافی ہے, زیادتی ہے. یہ جو فائرنگ ہوئی ہے ان لوگوں کو بھی گرفتار کرنا چاہیے. اور جو اب آگے سندھ ہائی کورٹ میں جب یہ فیصلہ جا رہا ہے تو رباب کے ساتھ ہم سب کو کھڑے ہونا چاہیے. میں تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ رباب کا ساتھ دیں. وہ پاکستان کی بیٹی ہے, مظلوم بیٹی ہے, مجبور بیٹی ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. آپ کی بیٹیاں بھی اچھے, ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا ہوگا. بلاول صاحب سے اپیل کرنا چاہیں گے, دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور ایک جاگیردار شخص جب چھوٹ کے آتا ہے تو جشن کے لیے باقاعدہ 50 سے زائد لوگ جو ہیں وہ فائرنگ کرتے ہوئے ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کو, آصف علی زرداری صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ کون سی دفعہ 144 تھی جس کا نفاذ اتنی دھوم دھام سے پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے؟ دیکھیں, آپ نے کہا کہ آصف علی زرداری اور بھٹو سے اپیل کرنی ہے. اپیل اس سے کی جاتی ہے جو خود طاقتور ہو, جس کے پاس کچھ ہو. یہ خود فارم 47 کی حکومت ہے. یہ جناب آصف زرداری صاحب بھی, ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے صدر بنے ہیں, اور بلاول صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیسے بنے ہیں. کراچی میں, سندھ میں جو ووٹنگ ہوئی, کیا الیکشن ہوا, وہ میں بات آپ کے پروگرام میں نہیں کرتا. لیکن اپیل مجھے ان لوگوں سے کرنی ہے جو طاقتور ہیں, جو ہلکے طاقتور ہیں, جو پنجاب میں بھی قانون نافذ کر رہے ہیں اور جو سندھ میں بھی کرتے ہیں. میری انہی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے, ان کو کڑی سزا دی جائے اور یہ برابری کا نظام لایا جائے. کیونکہ کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی معاشرہ, حضرت علی مولا علی کا فرمان ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہے نا, وہ ظلم کا, کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ ظلم ہے جو چل رہا ہے, کتنی دیر چلے گا؟ انشاءاللہ اس کو مٹنا ہے اور ہم اس کو مٹا کے رہیں گے. اس بیٹی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اس بیٹی کے ساتھ ہم انشاءاللہ. رباب شاید ہر علاقے میں, ہر گھر میں موجود ہے. اس وقت کا جو نظام چل رہا ہے اس طرح کی ہر رباب کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیا وہ ہمت ہار جائے یا پھر ڈٹ کے اس فرعونیت کا مقابلہ کرے, اور اس کے بعد انصاف کا جو نظام ہے اس پہ کتنا پر امید رہے؟ میں نے نا بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں, ان کو قبرستان میں ان کی قبریں دیکھی ہیں, جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نکلیں گے یا حق کے لیے لڑیں گے تو مارے جائیں گے. تو اس طرح کے بہت سارے قبرستان بھرے ہوئے ہیں. تو میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دوں گا جو رباب کی طرح انصاف لے رہی ہیں, اکیلی نہتی بیٹیاں عدالتوں میں کھڑی ہوئی ہیں. میں ان سب کو پیغام دوں گا کہ ڈٹ جائیں, کھڑی ہو جائیں, سر اٹھا کے جئیں. مر تو جانا ہی ہے, کیوں نہ حق کی خاطر کھڑے ہو کے لڑ کے مریں. تو آپ بالکل نہ گھبرائیں. پاکستان کے وکلاء, فیصل جٹ ایڈوکیٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی بھی رباب پنجاب کے علاقے میں, کسی بھی ایسے علاقے میں ہے تو فیصل جٹ اس کا کیس لڑے گا. اور میں یہ تمام لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بچیوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کریں, آپ کا بڑا برا حال ہوگا. اور بچیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ڈٹ کے کھڑی ہو جائیں, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ حق پر کھڑی ہوتی ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ رباب کے حق میں دیکھ رہے ہیں؟ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے, اب لاہور ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں, سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ انشاءاللہ تعالی رباب کے حق میں ہوگا. اور ہمیں پوری امید ہے سندھ ہائی کورٹ انصاف کرے گی, انشاءاللہ انصاف ہوگا. یہ لوگ نظر آئیں گے کیفر کردار تک, انہی سلاخوں کے پیچھے جن سے آج نکل کے آزاد ہو کے یہ جشن مناتے. اشر بھائی, کہنا تو بڑا مشکل ہے, سندھ کی یہ ریت ہے. اگر پنجاب ہوتا نا تو ابھی تک یہ تنے جا چکے ہوتے. اگر یہ پنجاب ہوتا تو یہ تنے جا چکے ہوتے. لیکن دیکھیں, یہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے, بے شک ابھی جیسی بھی ہے, جس طرح بھی ہے, یا فارم 47 پر ہے, انہوں نے CCD بنائی یا انہوں نے جیسے بھی کام کیے, کوئی 2 نمبر لوگوں کو اٹھا کے ان کو تننا ہے. بڑے بڑے جو مامے خان تھے لاہور کے, آپ کے نام سنے ہوں گے, تیفی بٹ, گوگی بٹ, یہ وہ کہاں ہیں آج؟ آج بالکل نہیں ہے. اگر پنجاب والا سسٹم وہاں پر ہوتا یا وہ پنجاب میں ہوتے, اب تک تنے جا چکے ہوتے. لیکن سندھ کی یہ ریت رہی ہے. آپ نے شاہ رخ والا کیس دیکھا ہوگا, شاہ رخ وہ جو وکٹری بنا کے جس نے اکلوتے بیٹے کو مارا تھا, وہ بھی باہر آ گیا. اور سندھ کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن میں کھڑے ہوئے بندے کو مار دیا ہے لیکن وہ بری ہو کے آ گیا. سندھ کی یہ روایت ہے. مجھے اللہ سے امید ہے, سندھ کے لوگوں سے امید نہیں ہے, لیکن اللہ سے امید ہے کہ اس بیٹی کو انصاف ملے گا انشاءاللہ. ناظرین سامعین, مراد علی شاہ صاحب جو ہے ان کو میں آخری ایک پیغام بھی دوں گا کہ باقاعدہ گورننس سسٹم جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کی صورتحال ہے, اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو ایک دن مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھ جائیں. شاید بہت سارے ایسے فیصلے, بہت ساری ایسی ریت و روایات کی چیزیں جو اس وقت پنجاب کے اندر نافذ ہے اور اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں کا قلعہ کم کرنے میں جو ہے اہم کردار کر رہی ہیں, شاید وہ آپ کو سکھا دیں اور اس کے بعد آپ بھی اس ایوان بالا میں بیٹھے اس طرح کے سردار لوگوں کا جو ہے نا وہ سر قلم کر سکیں اور ان کو باقاعدہ قرار واقع سزا تک پہنچا سکیں. رباب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. شاید پاکستان کا ہر واسی, پاکستان میں رہنے والی ہر مظلوم لڑکی جو ہے وہ رباب کو شاید اپنا آج اس فیصلے کے بعد رول ماڈل مان رہی ہیں اور اس کی ہمت کو سلام پیش کرتی ہیں کہ رباب آج بھی اپنے والد سے یہ وعدہ کر رہی ہے قبر پہ بیٹھ کے کہ باپ
میں آپ کے خون کا بدلہ انصاف کے ذریعے سے ضرور لوں گی۔ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیں، ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں۔ سندھ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ باقاعدہ رجوع کرنے کی بات کر رہی ہیں، تو امید ہے کہ انصاف کے تمام تر تقاضے پورے بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف کا بول بالا ہوگا۔ مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیں، ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔